شوکت صدیقی کی کہانی چاند کا داغ۔ کوٹھی کے اندر اچانک اچھی خاصی کھلبلی پڑ گئی۔ سارے ملازم سراسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ کوٹھی کا چپا چپا چھان مارا مگر روشی کا کہیں نشان تک نہ ملا۔ مروان شاہ زخمی شیر کی طرح بفرا ہوا خوابگاہ کے دروازے پر کھڑا چیخ رہا تھا، کہاں گئی حرام زادی؟ آج اس کی کھال کھینچ ڈالوں گا۔ لیکن حرام زادی اپنی کھال سمیت ایسی رفو چکر ہوئی کہ مروان شاہ صرف ابابیل کے پر کسی گھنی مونچھیں پھڑپھڑاتا رہ گیا۔ بڑی تفتیش کے بعد اتنا معلوم ہو سکا کہ روشی سرے شام ہی سے غائب ہے۔ اس کے ساتھ ہی استبل کے نئے سائس داؤد کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ مروان شاہ اور بپھر گیا۔ سب دم بخود تھے، ہراساں اور پریشاں۔ صرف مروان شاہ کی گرجدار آواز رات کے سناٹے میں دہاڑ رہی تھی۔ اس کی دونوں بیویوں نے اپنے اپنے کمروں کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے اور سہمی ہوئی گمسم بیٹھی تھیں کہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ آخر نوکروں کی ایک ٹولی کو دوڑایا گیا۔ انہوں نے بستی کے ایک ایک گھر کی خانہ تلاشی لے ڈالی۔ جن لوگوں سے داؤد کا میل جول تھا ان پر جوتے بھی پڑے، ہاتھ پاؤں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا، مرغا بنا کر پتھر کی سل رکھ دی گئی، مگر سب بے سود، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ ایک مزارے نے صرف اتنا بتایا کہ بستی کے نکڑ پر داؤد نظر آیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی جس کا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا۔ جھٹپٹے کا وقت تھا اس لیے وہ اس کو پہچان نہ سکا۔ دونوں تیز تیز قدموں سے جا رہے تھے۔ اس بات کی اطلاع فوراً مروان شاہ کو پہنچائی گئی۔ اس نے اسی وقت اپنے کامدار کو طلب کیا اور اس کے لیے یہ حکم صادر کیا کہ جس طرح بنے وہ دونوں کو لے کر آئے۔ کامدار جھمبر نے جیپ نکلوائی، اپنے ہمراہ 5 لہیم شہیم جوان لیے اور جیپ پر جا بیٹھا۔ سب کے پاس بندوقیں تھیں اور وہ شکاریوں کی طرح چاق و چوبند نظر آ رہے تھے۔ آنن فانن جیپ کا انجن گھڑگھڑایا اور وہ ہچکولے کھاتی ہوئی پتھریلی سڑک پر روانہ ہو گئی۔ مروان شاہ دریچے پر کھڑا جیپ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مروان شاہ وہاں دیر تک کھڑا رہا، پھر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ البتہ کوٹھی کے اندر سب لوگ جاگ رہے تھے۔ ان کو جیپ کے آنے کا انتظار تھا، جو بستی سے باہر نکل کر ریت کے ٹیلوں پر ڈگمگاتی ہوئی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ہر طرف اجلی چاندنی بکھری ہوئی تھی اور ریت کے ذرے جگمگ جگمگ کرتے جھلک رہے تھے۔ اس روشنی میں جیپ کا بے ڈول سایہ اونچے نیچے ٹیلوں پر دوڑ رہا تھا۔ جھمبر نے بستی سے ایک کھوجی کو بھی اپنے ہمراہ جیپ میں بٹھا لیا تھا۔ وہ قدموں کے نشان دیکھ دیکھ کر ڈرائیور کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ اس طرح انہوں نے 10-12 میل کا راستہ طے کر لیا۔ دور دور تک کہیں انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ لقودق صحرا میں صرف ریت کے ٹیلے سر اٹھائے خاموش کھڑے تھے۔ ہوا میں خنکی تھی اور ہلکی ہلکی تھرتھراہٹ۔ قدموں کے نشان ریت پر ایک جگہ جا کر ختم ہو گئے۔ وہاں ریت کا ایک بہت اونچا ٹیلا تھا۔ جیپ کو اس پر چڑھایا تو وہ الٹتے الٹتے بچی اور بالو کے اندر دھنس کر رہ گئی۔ اسی وقت بندوق چلنے کی آواز خاموشی کے سینے کو چیرتی ہوئی ابھری اور گولی سنسناتی ہوئی جیپ کے پاس سے گزر گئی۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ دوسری گولی جیپ کے شیشے کو توڑتی ہوئی گزر گئی۔ وہ سب جلدی سے کود کر جیپ کی آڑ میں ریت پر لیٹ گئے۔ جن کے پاس بندوقیں تھیں انہوں نے آواز کی سیٹ پر نشانہ لے کر بندوقیں چلانا شروع کر دیں۔ آدھے گھنٹے تک دونوں طرف سے گولی چلتی رہی۔ جھمبر جو ایسے مار کے اکثر آزما چکا تھا، اس نے سوچا کہ اس طرح تو جیپ کے ٹکڑے اڑ جائیں گے، اس لیے کہ دوسری طرف کی تمام گولیاں اسی پر آ کر لگ رہی تھیں۔ وہ ریت پر گھسٹتا ہوا ٹیلے کے دوسری جانب چلنے لگا۔ ایک گولی اس کے سر پر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ وہ دم سادھے لمحے بھر تک اسی عالم میں پڑا رہا۔ اس نے ایک بار پھر سر ابھارا۔ ٹیلے کے نشیب میں اس کو ایک سایہ لرزتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک دم اس پر گولی چلا دی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی زور سے چیخا اور دوسری طرف سے گولیاں برسنا بند ہو گئیں۔ جھمبر جس وقت وہاں پہنچا تو داؤد ختم ہو چکا تھا۔ گولی اس کی کنپٹی پر لگی تھی۔ چمکتی ہوئی ریت پر خون کا بڑا سا دھبا بن گیا تھا۔ روشی خوف سے کانپ رہی تھی۔ جھمبر کو شبہ تھا کہ وہاں کئی آدمی ہوں گے،
لیکن وہاں صرف وہی دونوں تھے۔ داؤد کا ہاتھ ابھی تک بندوق پر تھا اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں روشی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ جھمبر نے داؤد کے منہ پر ایک لات جمائی، روشی کا ہاتھ پکڑا اور ریت پر گھسیٹتا ہوا جیپ کی طرف چل دیا۔ داؤد کی لاش وہیں ریت پر پڑی رہی، اس کی آنکھیں ابھی تک کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ تاروں کی چھاؤں میں جیپ بستی کے اندر داخل ہوئی۔ ابھی ڈرائیور نے جیپ کو لا کر کوٹھی کے سامنے کھڑا ہی کیا تھا کہ مروان شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ دریچے پر اس کا خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس نے گرج کر پوچھا، لے آئے حرامزادی کو؟ جھمبر نے حرامزادی کو جیپ سے دھکیل کر سامنے کھڑا کر دیا۔ مروان شاہ نے ایک بھاری بھرکم گالی دے کر دریافت کیا، اور وہ کہاں ہے نمک حرام؟ جھمبر اپنی پوری کارگزاری سنانے لگا۔ مروان شاہ نے پوری رودات سنی اور تیزی سے بولا، تہہ خانے میں لے جاؤ۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ کئی منٹ بعد جب وہ اس نیم روشن کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کانسی کا پرانا لیمپ جل رہا تھا۔ اس کی دھندلی روشنی میں روشی مادرزاد برہنہ کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ دو آدمی اس کے بازو مضبوطی سے تھامے کھڑے تھے۔ کمرے کے اندر دھندلی دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سیلی ہوئی دیواروں سے بڑی تیز بو آ رہی تھی۔ مروان شاہ اس پراسرار کمرے کے دروازے پر ٹھہر کر لمحے بھر تک روشی کو دیکھتا رہا۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر اس کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خوفزدہ نظر آ رہی تھیں۔ مروان شاہ نے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ جھمبر بولا، ہاں سائیں، سب ٹھیک ہے۔ مروان شاہ نے قریب جا کر کہا، لاؤ۔ فوراً ہی ایک شخص دہکتا ہوا لوہے کا ٹکڑا لیے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کو مروان شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ مروان شاہ نے اس کا دستہ سنبھال کر سرخ سرخ لوہے کو دیکھا اور روشی کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ وہ زخمی پرندے کی طرح دونوں آدمیوں کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی۔ مروان شاہ نے لوہے کا گرم گرم حصہ اس کے رخسار پر زور سے جما دیا۔ روشی بڑی دردناک آواز میں چیخی۔ مروان شاہ نے جب ہاتھ اٹھایا تو اس نے دیکھا روشی کے داہنے گال پر روپے کے برابر گول سیاہ نشان ابھر آیا تھا۔ وہ چیختے چیختے نڈھال ہو گئی تھی۔ اس نے لوہے کا ٹکڑا دوسرے آدمی کو دے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کا ایک سرا انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ روشی اس کو دیکھتے ہی چیخنے لگی۔ اس دفعہ مروان شاہ نے لوہے کا دہکتا ہوا سرا اس کے نرم نرم اجلے سینے کے بیچوں بیچ جما دیا۔ چرچراہٹ کی آواز ابھری اور کھال جلنے کی بو نیم تاریک کمرے میں پھیل گئی۔ روشی بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ چہرہ سیاہ پڑ گیا اور گال کے ساتھ ساتھ اس کے سینے پر بھی ایک گہرا سرخ نشان ابھر آیا تھا۔ اس کے بعد روشی کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ 13ویں لڑکی تھی جس کے جسم کو مروان شاہ نے دہکتے لوہے سے داغا تھا۔ دن نکلنے سے پہلے ہی روشی کو کوٹھی سے باہر نکال دیا گیا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اسی وقت سے مروان شاہ کے لیے دوسری خاص خادمہ کے لیے تلاشی شروع ہو گئی۔ شام کو ایک لڑکی پیش کی گئی۔ علی پیر دلال جو لڑکیوں کا بہت بڑا آڑھتی تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ اس کے 5000 مانگ رہا تھا۔ مروان شاہ کو لڑکی پسند نہ آئی۔ اس کو لڑکی کے شانے بڑے سکڑے سکڑائے معلوم ہو رہے تھے۔ یوں ناک نقشہ اس کا اچھا تھا، رنگ سندلی تھا اور آنکھیں جھلمل جھلمل جھلکتی تھیں۔ گھنٹے بھر بعد کار میں دوسری لڑکی لائی گئی۔ اس کے لیے علی پیر نے 7000 طلب کیے۔ یہ بھی نامنظور کر دی گئی۔ اس کی گردن ضرورت سے زیادہ لمبی تھی۔ کئی لڑکیاں دیکھنے کے بعد جو لڑکی مروان شاہ کو پسند آئی اس کا مول 10,000 میں ہوا۔ علی پیر کو اسی وقت پوری قیمت دی گئی اور لڑکی کو کوٹھی کی بوڑھی خادماؤں کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ اس کو بنا سنوار کے تیار کر دیں۔ مروان شاہ کو یہ لڑکی بہت پسند آئی۔ وہ بے حد شرمیلی اور خاموش تھی۔ کوٹھی کے دوسرے ملازموں سے اس نے زیادہ میل جول نہ بڑھایا۔ مروان شاہ کی دونوں بیویاں خام خواہ اس سے لڑ جھگڑ پڑتیں، اس کے بال پکڑ کر پیٹتیں، مگر اس نے کبھی ان کی شکایت نہیں کی۔ ہر نئی لڑکی کی آمد پر کوٹھی کے اندر جو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ اس دفعہ نہ ہوا۔ اس کا نام تو دوبل تھا مگر مروان شاہ اس کو بلی کہا کرتا تھا۔
مگر اس میں بلی کی کوئی خاصیت نہیں تھی۔ بلی سے زیادہ وہ کبوتری معلوم ہوتی تھی، ہر وقت سہمی سہمی، شرمائی شرمائی۔ نہ اس نے کبھی یہ بتایا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، نہ اپنے گھر بار کا کوئی پتہ نشان دیا۔ پرانی ملازماؤں نے اس کو بہت بہت کریدا، مگر وہ ہر بار خاموش ہو جاتی۔ اس کو کوٹھی میں رہتے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا، نہ تو اس کے متعلق کوئی افواہ مشہور ہوئی اور نہ اس نے مروان شاہ کو کبھی شک و شبہ کا موقع دیا۔ وہ ایک سدھے ہوئے جانور کی طرح اس کے اشاروں پر چلتی تھی، لیکن مروان شاہ نہ معلوم کیوں بات بات پر اس سے ناراض ہو جاتا، گالیاں دیتا، مارتا، مگر اس نے کبھی بغاوت نہ کی۔ نہ کبھی وہ دوپہر کو مروان شاہ کے بھتیجوں کے کمرے میں دیکھی گئی، نہ کبھی رات کے وقت استبل کے پاس منڈلاتی نظر آئی۔ مروان شاہ روز بروز اس سے بیزار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں خود بھی اس کی کوئی وجہ نہ آئی۔ ایک روز رات گئے وہ خوابگاہ میں مروان شاہ کے پائنتی کی جانب بیٹھی ہوئی اس کے تلوے سہلا رہی تھی۔ مروان شاہ کو اس روز نیند نہیں آ رہی تھی، برابر الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر دوبل کی طرف دیکھا اور اس زور سے اس کے لات ماری کہ وہ نیچے فرش پر گر پڑی۔ مروان شاہ چیخ کر بولا، باہر نکل جا حرام زادی، لیکن وہ اسی طرح فرش پر دم بخود پڑی رہی۔ آخر مروان شاہ خود اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا اور کمرے سے باہر دھکیل کر بولا، اب یہاں آئی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کے بعد وہ بستر پر آ کر دراز ہو گیا۔ نیند اب اور بھی زیادہ اڑ چکی تھی۔ وہ رات بھر پڑا، کروٹیں بدلتا رہا۔ دوبل پھر واپس نہ آئی، حالانکہ اس کو یقین تھا کہ وہ آئے گی ضرور، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ اس بات پر اس کو اور بھی غصہ آیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ کوٹھی میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے کوٹھی کا ایک چکر لگایا، مگر وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر وہ ٹہلتا ہوا اس طرف چل دیا جہاں کوٹھی کے ملازم رہتے تھے۔ ایک دیوار کے پاس اس کو اندھیرے میں کسی کا سایہ نظر آیا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کوئی تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ البتہ دوبل وہاں کھڑی تھی۔ مروان شاہ نے اپنے چوڑے چوڑے ہاتھوں میں اس کی گردن دبوچی اور اس کو دھکیلتا ہوا اس کمرے میں لے گیا جس کی دیواریں سیل گئی تھیں اور جہاں تیز بو رچی ہوئی تھی۔ اس نے کانسی کا وہ بھدا سا لیمپ روشن کیا جس کو اس کمرے کے بجائے میوزیم میں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، دوبل کے سارے کپڑے اتارے اور لیمپ کی روشنی میں لوہے کا خمدار ٹکڑا گرم کرنے لگا۔ وہ چپ چاپ کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ جب لوہا دہکنے لگا تو مروان شاہ نے اس کے بال پکڑ کر چہرے کو سامنے کیا۔ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی، سہمی ہوئی کھڑی رہی۔ البتہ جب اس نے دوبل کے رخسار پر دہکتا ہوا لوہا لگایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ دوسری بار جب اس نے دوبل کے سینے کو داغا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سویرا ہونے سے پہلے جب وہ دوبل کو کوٹھی سے باہر نکال رہا تھا تو اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، سائیں میں اب کہاں جاؤں؟ مگر مروان شاہ ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ کوٹھی کے پھاٹک سے اس کو باہر دھکیل کر اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ تیز تیز قدم چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس روز وہ دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا، لیکن آنکھ کھلتے ہی اس کو دوبل یاد آ گئی، وہ شرمیلی لڑکی جس کو وہ پیار سے بلی کہتا تھا، مگر وہ بستی سے نہ معلوم کہاں جا چکی تھی۔ مروان شاہ تمام دن اداس رہا۔ وہ بار بار پچھتا رہا تھا کہ اس نے بڑا برا کیا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے جسم کو داغ کر اس نے دکھ محسوس کیا تھا۔ اب وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں رات کے سناٹے میں بیٹھا چاند کو تکا کرتا۔ کوٹھی میں دوبل کی جگہ ایک اور لڑکی آ گئی تھی۔ وہ بڑی طرحدار لڑکی تھی، مگر مروان شاہ کو اس سے زیادہ رغبت پیدا نہ ہو سکی۔ اسی کوفت میں وہ بیمار پڑ گیا۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر روزانہ صبح شام آتے، مگر مروان شاہ کی طبیعت گرتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم زردی مائل ہو گیا تھا، چیتے کی طرح تیز چمکتی ہوئی آنکھیں بے رونق ہو گئی تھیں۔ بظاہر اس کو کوئی عارضہ نہیں تھا، بس کبھی کبھی اس کو دورہ پڑتا تھا۔ اس وقت اس پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، منہ سے کف جاری ہو جاتا، آنکھوں میں خون اتر آتا اور گھنی مونچھیں ابابیل کے پروں کی طرح پھڑپھڑانے لگتی۔ جنون کا یہ دورہ اس وقت پڑتا تھا جب اس کو کوئی خوبصورت عورت نظر آتی تھی۔ اس کا جی چاہتا کہ اس کا چہرہ داغ دے، پھر دردناک چیخیں ابھرنے لگیں اور گوشت کے جھلسنے کی تیز تیز بو ہر طرف پھیل جائے۔
اس وقت اس کو وہ 14 لڑکیاں یاد آ جاتی جن کے جسموں کو اس نے دہکتے لوہے سے داغا تھا. ان میں دوبل بھی شامل تھی، وہ شرمیلی لڑکی جو ہر وقت خوفزدہ نظر آتی تھی اور جو قریب کی بستی میں ایک کھنڈر کی دیوار تلے پڑی سسک رہی تھی. اس کا جسم سڑنے لگا تھا اور چہرے کو دیکھ کر خوف معلوم ہوتا تھا. بہت عرصے بعد ایک ڈاکٹر کو مروان شاہ کی اس دیوانگی کا پتہ چلا تو اس نے ایک ماہر نفسیات سے علاج کرانے کا مشورہ دیا. دوسرے ہی دن اس ماہر نفسیات کو مروان شاہ کی کوٹھی پر لایا گیا. وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. اپنی وضاقتہ سے وہ خود نیم پاگل معلوم ہوتا تھا. پہلے روز اس نے مروان شاہ سے کوئی بات نہیں کی، صرف اس کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرتا رہا. دوسرے دن وہ مروان شاہ سے اس نوعیت کے سوالات پوچھ رہا تھا جیسے عدالت میں وکیل ملزم سے جرح کرتے ہیں. مروان شاہ کو ان سوالوں سے بڑی الجھن ہوتی. کبھی کبھی وہ جھنجلا کر اس کے پاس سے چلا جاتا، اپنے بال نوچ ڈالتا یا صرف بے بس ہو کر آنکھیں بند کر لیتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑا رہتا. کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر ایک دن باتیں کرتے کرتے ماہر نفسیات کو نہ جانے کون سا سراغ مل گیا کہ وہ خوشی سے اچھل پڑا، چٹکی بجا کر بولا، اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا مرض سمجھیے کہ اب چلا ہی گیا، بس چند دنوں کی بات ہے. اس بات سے مروان شاہ کو بھی قدرے اطمینان ہوا اور وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگا. لیکن علاج پھر بھی نہ شروع ہو سکا. ماہر نفسیات کو نئے چاند کے طلوع ہونے کا انتظار تھا. آخر جب دوسرے مہینے چاند نکلا تو کوٹھی کی چھت پر سرے شام ہی ایک بڑا سا ٹب رکھوا دیا گیا. اس میں صاف ستھرا پانی بھرا تھا. ٹب کے پاس ہی 2 آرام کرسیاں ڈال دی گئیں. ایک پر مروان شاہ کو بٹھایا گیا اور دوسرے پر خود ماہر نفسیات بیٹھا. مروان شاہ اس کی ہدایت کے مطابق ٹکٹکی باندھے ٹب کے اندر چاند کے عکس کو تکنے لگا. کئی دن یہ سلسلہ جاری رہا. شروع میں تو مروان شاہ کو تھوڑی دیر بعد فرصت مل جاتی، اس لیے کہ چاند غروب ہوتے ہی دونوں اٹھ جاتے. لیکن جب چاندنی راتیں طویل ہو گئیں تو یہ شب بیداری مروان شاہ کو بہت شاق گزری. اب چاند کا دائرہ روز بروز مکمل ہوتا جا رہا تھا. مروان شاہ چاند کو تکتے تکتے اونگنے لگتا، اس کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا اور وہ بے چینی سے آرام کرسی پر کروٹیں بدلنے لگتا. اسی وقت ماہر نفسیات پانی کی سطح پر ایک کنکری پھینکتا. ٹب کے اندر بھرے ہوئے پانی میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا اور چاند کا جھلکتا ہوا گول مٹول چہرہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا. مروان شاہ پر اس کا فوری رد عمل یہ ہوتا کہ اس کی رگ رگ میں ایک نئی حرارت، ایک نئی توانائی آ جاتی اور اس کی آنکھیں ایک نامعلوم مسرت سے چمک اٹھتیں. ماہر نفسیات خاموش بیٹھا اس کی ہر حرکت کا بغور جائزہ لیتا رہتا. رات بھر میں وہ 12 ٹب میں کنکریاں پھینک کر چاند کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہتا. ابتدا میں تو اس کی حرکت سے مروان شاہ کو بڑا لطف آتا، لیکن چند روز بعد اس کا رد عمل بالکل مختلف ہوا. یہ چاند کی اترتی تاریخیں تھیں. راتیں بڑی سہانی ہوتیں، صحرا کی ہلکی خنک ہوائیں چلتیں اور ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوتی. ایک ایسی ہی خوبصورت رات کا ذکر ہے کہ ماہر نفسیات نے پانی کی سطح پر کنکری پھینکی تو اس کی یہ حرکت مروان شاہ کو بڑی ناگوار معلوم ہوئی. اس کی بھویں تن گئیں اور وہ اس کو گھور کر دیکھنے لگا، مگر زبان سے اس نے ایک لفظ نہ کہا. دوبارہ جب اس نے یہی حرکت کی تو وہ اور بھی بے چین ہوا. آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پانی میں کنکری گرنے کے ساتھ ہی مروان شاہ تکلیف سے آنکھیں بند کر لیتا. اس روز وہ رات بھر اس تکلیف سے دوچار ہوتا رہا. دوسرے روز اس کی یہ تکلیف اور بڑھ گئی. پھر تو اس کا یہ عالم ہو گیا کہ ادھر ماہر نفسیات نے کنکری پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور وہ جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیتا، کبھی خوشامد کرتا، کبھی غصے سے بگڑ اٹھتا، کبھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا. یہ سلسلہ بھی کئی دن چلتا رہا. اب چاند ڈھلنے لگا تھا اور مروان شاہ رفتہ رفتہ ہر عمل کا عادی بنتا جا رہا تھا. اس کے لیے یہ تماشا ایک عام سی بات بن گئی تھی. نہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر حویدہ ہوتا، نہ آنکھوں کا انداز تبدیل ہوتا. جب یہ منزل آ گئی تو ایک روز ماہر نفسیات نے اعلان کر دیا کہ وہ اب بالکل صحت مند ہے. اس میں شک نہیں کہ اب اس کا جسم پہلے کی طرح فربا ہو گیا تھا اور چہرے پر تازگی آ گئی تھی. جب مروان شاہ کے صحت یاب ہونے کا مژدہ سنایا گیا تو کوٹھی میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو گئی. دن بھر لوگ آ کر اس کو مبارکباد دیتے رہے.
2 اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت بستی بھر میں تقسیم کیا گیا۔ مسجد کے ملا کو نیا جوڑا دیا گیا۔ مروان شاہ نے اس روز لباس میں خاص اہتمام کیا تھا۔ رات ہونے سے کچھ دیر پہلے ماہر نفسیات کو 2927 روپے کے بل کے علاوہ مروان شاہ نے 1000 روپے بطور انعام دیا اور اپنی نئی گاڑی میں بٹھا کر شہر بھجوا دیا۔ اس روز علی پیر نے مروان شاہ کے لیے ایک خوبصورت لڑکی بھی بھجوائی تھی۔ مروان شاہ نے اس کو بہت پسند کیا۔ اس رات وہ جلد ہی سونے چلا گیا۔ رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی تو لڑکی کمرے سے غائب تھی۔ مروان شاہ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ بفرا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور دیوانوں کی طرح کوٹھی میں اس کو تلاش کرنے لگا، مگر اس کا وہاں پتہ نہ تھا۔ اس خبر سے کوٹھی کے اندر ایک بار پھر کھلبلی پڑ گئی۔ ہر شخص خوفزدہ نظر آنے لگا۔ گھنٹے بھر بعد جھمبر اس لڑکی کو بستی کے ایک مکان سے ڈھونڈ کر لایا۔ اس کو دیکھتے ہی مروان شاہ کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح خون اتر آیا۔ اسی وقت اس کو سیلی ہوئی دیواروں والے کمرے میں بھیجا گیا۔ وہاں مروان شاہ نے اس کے گلابی جسم کو لوہے سے داغا اور سویرا ہونے سے پہلے ہی دھکے دے کر کوٹھی سے نکال دیا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے ماہر نفسیات کو ہزاروں گالیاں دیں، ایک ملازم کی کمر پر خام خواہ ٹھوکریں ماری اور کمرے کے اندر رکھے ہوئے شیشے کے تمام گلاس فرش پر پھینک پھینک کر چکنا چور کر دیے۔ دوسرے دن وہ تھکا ہوا سا اپنے کمرے کے اندر پڑا رہا۔ نہ کوٹھی سے نکل کر باہر مہمان خانے میں گیا، نہ کسی سے بات چیت کی، چپ چاپ نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ لیکن شام کو ایک نئی مصیبت نازل ہوئی۔ اندھیرا پھیلتے ہی اس کے مزارعوں نے کوٹھی کو گھیر لیا۔ وہ اونچی آواز میں چیخ رہے تھے۔ شور سن کر وہ دریچے پر گیا تو اس نے دیکھا کوٹھی کے باہر بستی کے تمام لوگ ہجوم بنائے کھڑے تھے۔ ان کے درمیان وہ لڑکی بھی موجود تھی۔ مروان شاہ ان کو دیکھ کر غصے سے چیخنے لگا، جاؤ بھاگو یہاں سے، ورنہ ایک ایک کی کھال کھنچوا دوں گا۔ مگر وہ اسی طرح وہاں جمے رہے، بلکہ انہوں نے اب اور زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اونچی آواز میں چیخ رہے تھے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تم نے اس لڑکی کا بدن کیوں جلا دیا؟ شاہ جی دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت خراب کرتا ہے، آخر یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہاں جی یہ ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ مروان شاہ نے دیکھا کہ وہ کسی طرح جانے کا نام نہیں لیتے تو اس نے جھمبر کو بلایا اور اس کو کچھ ضروری ہدایتیں دے کر بھیج دیا۔ ذرا دیر بعد کوٹھی کے ایک حصے سے بندوق چلنے کی آواز ابھری۔ ہجوم میں کھلبلی پڑ گئی۔ کچھ سراسیمہ ہو کر بھاگے، بعض دیواروں کی آڑ میں چھپنے لگے۔ دوسری بار گولی چلی تو کوٹھی کے سامنے سے ہجوم چھٹ چکا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد وہ پھر شور کرتے وہاں اکٹھا ہو گئے۔ کوٹھی سے پھر گولیاں برسنے لگیں، لیکن اس دفعہ دوسری طرف سے پتھر آ کر کوٹھی کی کھڑکیوں اور دروازوں سے ٹکرانے لگے۔ ایک پتھر مروان شاہ کے شانے سے چھچلتا ہوا گزر گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ باہر ملی جلی آوازوں کا شور گونج رہا تھا، گولیاں چیخ رہی تھیں اور پتھر دھڑا دھڑ آ کر کوٹھی کی دیواروں پر گر رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے کوٹھی کے اندر شور محسوس کیا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اسی وقت کئی آدمی کمرے کے اندر گھس آئے۔ ان میں سے ایک قوی ہیکل نوجوان نے لپک کر اس کی گردن دبوچ لی اور اس کو اٹھا کر کوئلے کی بوری کی طرح پختہ فرش پر پٹک دیا۔ پھر اس نے لاتوں اور گھوسوں سے اس کی مرمت شروع کر دی۔ کسی نے اس کے منہ پر اس زور سے جوتے کی ٹھوکر ماری کہ کھال کٹ گئی اور اس میں سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گرد ملازموں کے علاوہ پولیس کے آدمی بیٹھے تھے۔ کوٹھی میں ہر طرف ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ سارے بدماشوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مروان شاہ کے چہرے پر ایسی کاری ضرب لگی تھی کہ وہ کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس کو اسی وقت موٹر میں ڈال کر اسپتال پہنچایا گیا، جہاں اس کے زخم پر 5 ٹانکے لگائے گئے۔ ہفتے بھر بعد جب وہ اسپتال سے نکلا تو اس کا زخم مندمل ہو چکا تھا، البتہ چہرے پر اس کا نشان باقی رہ گیا تھا۔ یہ ہلال کی طرح نصف دائرے میں بنا ہوا ایک سیاہ دھبا تھا۔ غالباً جوتے کی ایڑی میں لوہے کی نال جڑی ہوئی تھی جو اس کے چہرے پر اپنی پوری چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ اس حادثے کو اب 3 سال ہو چکے ہیں۔ کوٹھی پر حملہ کرنے والوں میں سے اکثر ابھی تک جیل میں پڑے ہیں۔ بستی کے لوگ مروان شاہ سے اور بھی خائف رہنے لگے ہیں۔
مگر اس عرصے میں مروان شاہ نے کسی لڑکی کے جسم کو کبھی دہکتے ہوئے لوہے سے نہیں داغا، حالانکہ کوٹھی میں اب بھی 2-4 مہینے بعد ایک نئی لڑکی آ جاتی ہے۔ مروان شاہ کا عجیب و غریب مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رفع ہو چکا ہے، لیکن اس کو کبھی کبھی یہ فکر ستاتی رہتی ہے کہ اس کے چہرے پر سے یہ بدنما داغ مٹ جائے تو بہت اچھا ہے۔